پانچوں آیتیں بڑی سائز کی ہیں. ترجمہ اس خادم نے اس طرح کیا ہے کہ عام لوگ اس کو سمجھ جائیں، پھر بھی کہیں نقص رہ گیا ہو تو علماء ربانی حقانی کے بے شمار ترجمے ہیں، اور ایک ہفتے کا وقت بھی ہے، گھر جا کے اسے دیکھ لیجیے. سبوں کے لیے بڑا دلچسپ رکوع ہے. قرآن کی ہر آیت، اس کا ہر رکوع دلچسپی سے خالی نہیں ہے، لیکن بعض آیتیں بعض پر ایسی فوقیت زبردست رکھتی ہیں. اس میں 5 آیتیں ہیں جو ایک ہسٹوریکل اور ایک تاریخی حقیقت رکھتی ہیں. آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بھی سامان زندگی، دعوتی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے یہ 5 آیتیں آپ کو فراہم کرتی ہیں. آپ کے رہنماؤں کو، آپ کے علماؤں کو، آپ کے سیاسی لیڈروں کو، آپ کے قومی کارکنوں کو، سب کو اس کے اندر ہدایت ہے کہ وہ اپنا اپنا حال ان آیتوں کے اندر دیکھیں. پچھلے رکوع میں بھی مضمون یہی حضرت سموئیل پیغمبر کا تھا، جن کا نام تورات میں آیا ہے. یہاں نہیں فرمایا گیا، ہمارے مفسرین نے بھی اس نام کو قبول کیا ہے. ایک نام آیا ہے ایک لشکری سردار حضرت طالوت کا. بات دراصل یہ تھی، سیدنا مسیح علیہ السلام کے تقریباً 1000 برس پہلے اسرائیلی مومنوں کو عمالقہ نے مار مار کے ان کا بھوسا نکال دیا، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں ایمان کی دعوت پا چکے تھے. بے شمار معجزات دیکھ چکے تھے حضرت موسیٰ کے، جس میں 9 کا تذکرہ قرآن مجید میں فی 9 آیات بینات. اور ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ ایک بڑی زبردست سلطنت کو، جو تقریباً رومن امپائر اور پرشین امپائر کے برابر تھی، اللہ تعالیٰ نے گھیر گھار کر کے ان کے ایک ایک لشکری کو حضرت موسیٰ کے پیچھے راتوں رات دوڑایا. دھول مٹی میں کسی کو کچھ سجائی نہ دیا. حضرت موسیٰ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک ایسی پگڈنڈی کے اوپر چل پڑے جو غالباً ان کے علم میں نہیں رہی ہوگی، یا رب تعالیٰ کا فیصلہ ہی ہوگا کہ سامنے سمندر آ گیا، اب جانے کا بھاگنے کا کہیں راستہ ہی اور پیچھے لشکر آ رہا ہے. ایسے موقع پر اسرائیلی مومن جو حضرت موسیٰ کے ساتھ اس وقت ہجرت کر کے نکلے تھے، اس میں کیا حال بنا ہوگا ان کے دلوں کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. اپنے عصا کو اس دریا کے اوپر مارو. وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہر فرقے کے لیے ایک بڑی پہاڑی نما گھاٹی بن جائے گی، تمہارا لشکر اس میں سے پار ہو جائے گا. مردا فرقہ پرستی ان میں اس وقت بھی آ چکی تھی، اس لیے فرقے کا لفظ استعمال کرو، امت کا لفظ استعمال نہیں کرنا. امت ایک ہوتی ہے، فرقے بے شمار ہوتے ہیں. آج ہمارا حال ہے کہ امت ایک ہے، فرقے ہمارے بے شمار ہیں، گن نہیں سکتے. یہ فرقے کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ان میں جدائی پڑ چکی تھی اس وقت، اور ہر ایک کے لیے راہ الگ الگ ہو گئی، وہ نکل گئی. وہ دریا پار ہوئے، فرعون پیچھے آیا اور فرعونی لشکر کے ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا ڈبا کے مار ڈالا. یہ تاریخ کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آج بھی قرآن مجید ببانگ دوہل یہ کہتا ہے، اور اس کی آیتیں موجود ہیں کہ فلما ادرکہ الغرق قال آمنت، جب دریا کی ایک لہر نے اس کو دھر دبوچا فرعون کو، وہ سمجھ گیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو اور یہ نہیں ہے، اور میرا قول بھی صحیح نہیں تھا. قال آمنت، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پہ، آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل اور موسیٰ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الانا، اب ایمان لاتا ہے. وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، برسا برس میرے بندے نے تجھے سمجھایا اور تو اپنی ہیکڑی سے باز نہیں آیا اور اپنے فساد کو نہیں چھوڑا، آج میں تیرے ایمان قبول نہیں رکھوں. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج تیرے بدن کو دریا سے پھینکوا کے باہر رکھواؤں گا تاکہ تیرے بعد آنے والے بھی تیرے جسم کو دیکھ سکیں، اور کسی کو دیکھنا ہو تو مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش اب بھی موجود ہے، لوگ جاتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں. اس زمانے کے دستور کے مطابق جو کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، اور پھر اللہ کی طرف سے اس لاش کو ایسا محفوظ کر دیا گیا کہ بڑے بڑے امپائر، بڑے بڑے فوجی کرنل اور جنرل جن کو تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد میں ان کی طبیعت آپے میں نہیں رہتی، وہ اللہ کی بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اس کے سڑے ہوئے بدن کو، بدبودار بدن کو دیکھ لیں جو ممی کی شکل میں آج وہاں موجود ہے. یہ ممی لفظ جو ہے غالباً مصری لفظ ہے. لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے
وہ کچھ ایسے مسالے اور ادویات اور کیمیکل استعمال کرتے تھے جس میں لاش لمبی مدت تک محفوظ رہ سکتی. یہ تھوڑی سی تمہید اس حاجز نے اس لیے بیان کی کہ اب کسی بت پرستی، کسی قبر پرستی، کسی اصنام پرستی، کسی ستارہ پرستی کا کیا وجود باقی رہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور ایسی کھلی ہوئی کامیابیاں، جو بے شمار کامیابیاں دیکھنے کے بعد میں اسرائیلی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت سے نوازا. قرآن مجید نے کہا فَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، لیکن کہیں گانے بجانے میں مبتلا ہوئے، کہیں رمل اور جوتیش کے عمل میں مبتلا ہوئے، کبھی تمہاری طرح وہ جھنڈے منڈوے لے کے بزرگوں کی قبروں کے جلوس نکالنے لگے، قبروں کے اوپر سجدے کیے، انہوں نے تصویریں بنائی، اصنام پرستی انہوں نے شروع کی، جادوگری کا علم دنیا میں انہوں نے پھیلایا. ایسی حرکتیں جب انہوں نے کی، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق مختلف اپنے جنگجو بندوں کو کھڑا کرتے رہا اور ان کی اچھے سے پٹائی کرتا رہا. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے ابتدائی 2 رکوع آپ پڑھیں گے تو اس میں جو آیت میں کوٹیشن میں دے رہا ہوں آپ کو مل جائے گی. وہ اصل بیماری یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھتے نہیں، مانا سے پڑھتے نہیں. اصلی بیماری ہماری یہ ہے. فرمایا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا عَلَيْهُ مَا تَتْبِيرًا. تیری مسجد میں تیرے دشمنوں کو گھسا دوں گا، تیری مسجد بھی مجھے نہیں چاہیے. حد ہو گئی نا. 1000 برس پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کے عمالقہ نامی ایک گروہ نے، وہ بھی تو آج ہی کی جماعتوں کی طرح کوئی ہوگا. یہاں اللہ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں ہے، ظالموں کی بھی کمی نہیں. ایسی پٹائی کی ہے عمالقہ نے اسرائیلی مسلمانوں کی، تہس نہس کر دیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے تو یہ سنبھلتے نہیں تھے ان کے ہاتھ. پچھلے رکوع کے اندر یہ ہوا، یہ بیان آ چکا ہے اور آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو ٹیپ کی مدد سے اسے سن بھی لیں. اس کا مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں.